پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ہمارے خصوصی مہمان محترم حافظ حمداللہ صاحب. حمداللہ صاحب، ہم نے دیکھا کہ جب تحریک عدم اعتماد آئی تو مولانا کی بہت آگے پیچھے ہوئی دونوں بڑی پارٹیاں. پھر 26ویں ترمیم کے وقت بھی اسی طرح یہی صورتحال تھی اور ہم نے دیکھا دونوں مرتبہ جو ہے اپنا کام نکال کر مولانا کو انہوں نے بالکل تنہا چھوڑ دیا. جو پارٹیاں یہ سب کچھ کر رہی ہیں ان کی جو ماضی ہے جو آپ نے ابھی بتایا، اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب مجبور ہوتے ہیں تو پاؤں پڑتے ہیں، لیکن جب کام نکالتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، پھر گلے پڑتے ہیں. تو لہٰذا یہ اب آج ہمارے گلے پڑے. پی ڈی ایم میں تحریک کس نے چلائی؟ مولانا صاحب نے چلائی. پی ڈی ایم کی قیادت مولانا صاحب نے کی. اور بصد احترام میاں نواز شریف صاحب تو لندن میں تھے اور میاں شہباز شریف صاحب کو کمر کی درد لاحق تھی. ایک مریم نواز تھی، وہ میٹنگوں میں شریک ہوتی تھی. شاید خاقان عباسی تھے، حسن اقبال تھے، باقی پارٹیاں تھیں. لیکن اس وقت ہمارا ایک ہی نقطہ تھا، 26 نکات تھے، لیکن سر فہرست نقطہ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت نہ کرے. لیکن ہوا کیا؟ نقشہ آپ کے سامنے ہے. سب سے پہلے اسی جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن نہیں دیا. گجراں والے کے جلسے میں میاں صاحب نے جنرل فیض کا نام لیا، جنرل باجوہ صاحب کا نام لیا، لیکن پھر اسی میاں صاحب نے خواجہ اسد کے ذریعے اور پی ایم ایل این نے ایکسٹینشن کی لیے دعائیں بھی مانگی اور ایکسٹینشن میں بھی بھرپور حصہ لیا. پیپلز پارٹی نے بھی لیا. پی ڈی ایم میں جمعیت علماء اسلام شامل ہوتے ہوئے جمعیت علماء اسلام نے اس ایکسٹینشن سے مخالفت کی، برملا مخالفت کی. اور مولانا صاحب نے آن دا فلور کہا ابھی ریسنٹلی 1-1.5 مہینے 2 مہینے پہلے کہ میں ایکسٹینشن کے خلاف ہوں. ایکسٹینشن جج کی ہو، ایکسٹینشن جرنیل کی ہو، ایکسٹینشن کسی بیوروکریٹ کی ہو، اس کے میں خلاف ہوں ذاتی طور پر. تو لہٰذا جمعیت علماء اسلام کا موقف تو آپ کے سامنے. تو ہمیشہ یہ روش، ابھی 26ویں آئینی ترمیم آپ کے سامنے، جو جن چیزوں کا راستہ اور کرداروں کا راستہ جس کو ہم غیر جمہوری کردار سمجھتے تھے، آئین کے لیے خطرہ اور تباہی کا سامان سمجھتے تھے، سیاست اور جمہوریت کے لیے تباہی و بربادی کا سامان سمجھتے تھے، وہ تو آئین سے نکال دیے گئے. لیکن وہی چیزیں پھر ایکٹ در ایکٹ ترامیم کے ذریعے 20 منٹ میں سالوں کے فیصلے 20 منٹ میں ہوئے. وہی کچھ کیا جو کچھ وہ آئینی ترمیم میں کرنے جا رہے تھے. اچھا، اب یہ بتائیے کہ 2 روز پہلے جو آپ کو اور پی ٹی آئی کا ایک مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا، اس میں تاثر یہ لگ رہا ہے کہ جی جو حزب اختلاف کی جماعتیں وہ پارلیمنٹ کے باہر جو ایک دوسرے سے تعاون کریں گی. جو حکومت کا رویہ ہے اور جس طرح سے آپ لوگ جس رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں، کیا لگ رہا ہے کہ فیصلے جو ہیں سڑکوں پر ہوں گے کیا؟ اور کیا پاکستان اس صورتحال کا متحمل ہو سکتا ہے کہ آپ مطلب احتجاج کریں اور اس طرح کی ایک جو منفی سیاست ہماری یہاں چل رہی ہے اس کو زیادہ مزید بڑھایا جائے آگے؟ جی لیکن آپ یہ بتائیے، 8 فروری اور 9 فروری کا الیکشن جب ہوا، کیا اس الیکشن کا پاکستان متحمل ہو سکتا ہے؟ کیا جو آئینی ترامیم یا قانون سازیاں ہو رہی ہے، جس جلد بازی میں تیز رفتار ٹرین کے ذریعہ 20 منٹ میں قانون سازیاں ہو رہی ہے، کیا یہ پاکستان کی استحکام کے لیے، یہ ملک کی استحکام کے لیے، یہ قوم کی مفاد میں، یا ایک شخص یا 2 شخص کی مفاد کے لیے؟ یہ کس کے لیے ہو رہے ہے؟ تو لہٰذا استحکام پہلے تو یہ بتائیے کہ استحکام ہے یا نہیں. اگر استحکام ہے پھر آپ کا سوال بنتا ہے. جب روز اول سے استحکام ہے نہیں اور آپ کی پارلیمنٹ اور حکومت عدم استحکام پر کڑی ہے، وہ سیاسی عدم استحکام ہو، معاشی عدم استحکام ہو اور سیکورٹی عدم استحکام ہو، آپ کی پوری ملک اسی پر کڑی ہے. درست. اچھا یہ بتائیے گا پھر آپ کس استحکام کی بات کرتے ہیں؟ جناب تو ظاہر ہے کہ سیاست میں ہماری عدم استحکام ہے. یہ بتائیے کہ مولانا نے عمران خان صاحب کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا، ان پہ جو جیل میں سلوک ہو رہا ہے اس پہ بھی انہوں نے تنقید کی. مولانا کی ترجیحات میں کہاں ہے؟ عمران کی رہائی کس لیول پر ہے؟ مطلب ہے بڑی ترجیح ہے یا مطلب ہے ایسے ہی انہوں نے کہہ دیا؟ دیکھیں میں میری بات سنیے، وہ تو مولانا صاحب کی بذات خود مولانا صاحب کے الفاظ میں نے نہیں سنی. البتہ مولانا صاحب نے یہ کہا ہے ایک پریس کانفرنس میں کہ میرا جتنا بھی بڑا حریف ہو وہ جیل میں ہو پھر میں اس کے خلاف نہیں بولوں گا. اور یہ بھی بات کی مولانا صاحب نے کہ بیجا کسی کو حب سے بیجا میں سیاسی لیڈر کو رکھنا، اس کا بھی میں حق میں نہیں ہوں، مولانا صاحب نے کہا. اور پچھلے دن جب پی ٹی آئی والے آئے تھے، اس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا اس کا خلاصہ بھی یہی تھا
تو مولانا صاحب جب مولانا صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، عمران خان کی حکومت میں شہباز شریف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، مریم نواز بی بی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، اس وقت بھی یا پریال تالپور کے ساتھ یا زرداری کے ساتھ یا دیگر سیاسی پارٹیوں کی قیادت کے ساتھ، اس وقت بھی مولانا صاحب کا موقف یہ تھا کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ درست. یہ تو ملک کی استحکام کے لیے نہیں ہے، نہ سیاسی استحکام کے لیے. آج اگر وہی کچھ آج کی حکومت جو کل اس کے ساتھ ہو رہا تھا، یہی حکومت آج انہی کے ساتھ کر رہے ہیں، تو مولانا صاحب نے کہا کہ اس کی میں حمایت نہیں کر سکتا. اچھا حمداللہ صاحب، جاتے جاتے میں یہ بتائیے کہ مولانا لندن میں ہیں، کس مشن پر ہیں وہ؟ دیکھیے مولانا صاحب کل گئے، لندن پہنچ گئے، اس کا ذاتی دورہ ہے، وہاں ان کو انوائٹ کیا گیا ہے، وہاں سے دوستوں نے انوائٹ کیا ہے، تو میرے خیال میں اس کا کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہے. بہت بہت شکریہ حمداللہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، بقول حمداللہ صاحب کے کہ جناب جمیعت علماء کی لڑائی جو ہے وہ اصول کی جنگ ہے اور ذاتی مفادات کی نہیں.